الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، میں روز عرض بھی کرتا ہوں، یاد بھی کراتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل آغاز قرآن سے ہوا تھا، ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری ہے۔ اور اس سفر میں ناظرین کرام ہر آیت میں، ہر لفظ میں اور کلام اللہ کے ہر حرف میں جو صدائے قرآن بنتی ہے ہم روزانہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس پر آپ لبیک بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سفر، مقدس سفر آج پہنچا ہے۔ کلام اللہ کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ اہل کتاب سے پوچھیں، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یاد رکھو، جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ کے روبرو ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے یہ بھی پوچھیں، یہ تمہارا کیا وتیرہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تم اسے بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی ٹیڑھی راہ پر چلنا شروع کر دے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ بھی ہو۔ تمہاری ان کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے اہل ایمان، آگاہ رہو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیرنا چاہیں گے، اور اب تمہارا کفر کی طرف جانے کا کیا جواز باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ یاد رکھو، جو بھی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور صراط مستقیم کو پا لے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق کے بارے میں عرض کر دوں کہ اس کا ایک تاریخی تناظر ہے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کی شان ہے کہ یہ انسانی مزاج کے مطابق اپنے اندر فیوز و برکات سموئے ہوئے ہے۔ انسان کا مزاج ناظرین کرام کوئی مزاج ایسا ہے جو تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، اور انسانی مزاجوں میں کوئی ایسا مزاج ہے جو کہ معیشت کے معاملات میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، اور انسانی مزاجوں میں کوئی مزاج ایسا ہے کہ وہ علمی موشگافیوں کی طرف زیادہ توجہ دینا پسند کرتا ہے، کوئی فقہی موشگافیوں کی طرف زیادہ توجہ دینا پسند کرتا ہے، اور کوئی معاشرت کے پہلو کو ناظرین کرام اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے، کوئی معیشت کے پہلو کو، کوئی سیاست کے پہلو کو، کوئی اخلاقیات کے پہلو کو، کوئی حقوق کے پہلو کو۔ لہٰذا ناظرین کرام، کلام اللہ نے انسانی مزاج کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں ان کے بارے میں اپنی سدا بہار رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی انسانی مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے تاریخ کے اہم پہلو بھی رکھے ہیں کلام اللہ میں، کہ وہ غور و فکر کریں کہ ہماری تاریخ میں مد و جزر کیا آئے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق بھی اسی پہلو سے ہے۔ اس کا ایک تاریخی تناظر ہے کہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے، اور یہ وہ قبائل تھے کہ جن کے درمیان آپس میں بھی ایک مخاصمت پائی جاتی تھی، نفرت پائی جاتی تھی، لڑائی اور جھگڑا پایا جاتا تھا، مخالفتیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ جد و جہد کے دوران اور اپنے خاص اوصاف حمیدہ کے تحت محبت کے ساتھ ان دونوں قبائل کے درمیان مخالفت کو، مخاصمت کو ختم کر دیا اور آپس میں شیر و شکر کر دیا، اور اسلام کے بھی بہت قریب کر لیا۔
ناظرین کرام، ایک دن ایسا ہوا کہ ان دونوں قبیلوں میں دوبارہ دشمنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ایک شخص تھا ناظرین کرام جس کا نام تھا سماس بن قیس، جو مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا، مخاصمت رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو، جو پہلے آپس میں دشمن تھے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے پایا تو اندر ہی اندر حسد کی آگ بھڑکی کہ ایسا کیوں ہے، یہ آپس میں مل کیوں گئے ہیں اور اسلام کے قریب کیوں آ گئے ہیں اور پیغمبر اسلام کے قریب کیوں آ گئے ہیں، پیغمبر اسلام سے اور اسلام سے محبت کیوں رکھنے لگے ہیں۔ تو اس کا جو حسد تھا وہ بھڑکا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ ان قبائل کے درمیان دوبارہ دشمنی ڈالی جائے۔ پھر اس نے ایک ترکیب یہ ڈھونڈی کہ ایک شخص کو تیار کیا اور اس شخص کو تیار کر کے یہ کہا کہ جو تاریخ میں اس سے پہلے دونوں قبائل کے درمیان جو دشمنی کے حالات تھے ان کو اپنے اشعار میں بیان کرے ان کے سامنے۔ ناظرین کرام، اس شخص نے جب اس تدبیر کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ پرانے اشعار نکالے اور ان کے درمیان پڑھے، اشعار فصاحت اور بلاغت، نثر اور نظم، اس میں تو ناظرین کرام عرب جو تھے وہ ایک اپنا خاص ملکہ رکھتے تھے۔ تو جب ان کے سامنے وہ اشعار پڑھے گئے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑنا تھا۔ جب وہ فرق سامنے آیا، تاریخ کے حوالے دیے گئے کہ یہ آپس میں تو دشمنی تھی، تو ناظرین کرام جب وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی وہ دشمنی اور نفرت اور مخالفت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ باتیں تو میں ختم کر چکا ہوں تمہارے درمیان سے، اور پھر تم دشمنی کی، مخالفت کی راہ نکالنے لگے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ ابھی تو تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جڑ کو ختم کرنے والا ہوں، تم دوبارہ وہ بیج بونا چاہتے ہو؟ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے خطاب فرمایا۔ اس سارے مکالمے میں، اس سارے خطاب میں، اس سارے سبق میں ناظرین کرام تاریخی تناظر میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا فکر و عمل کی راہیں جن کا تعین ہوتا ہے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت رکھتے ہیں، وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ایک روحانی پیشوا بھی ہیں، ایک علمی رہبر بھی ہیں۔ ناظرین کرام میری مراد ہے جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو ایک سیرت سکولر کہتے ہیں، ایک سیرت کا ترجمان کہتے ہیں، لیکن ناظرین کرام میں ہمیشہ اس میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ وہ صرف سیرت نبویہ کے ترجمان نہیں ہیں، وہ ان کا خاصہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کے بھی ترجمان ہیں، قرآن کے بھی سفیر ہیں، سیرت کے بھی ترجمان ہیں۔ وہ جتنے بھی علوم ہیں دین اسلام کے، ماشاءاللہ تمام کے بارے میں وہ اپنا ایک خاص مزاج رکھتے ہیں، اور اس مزاج کے تحت، اس علمی فوقیت کے تحت وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ زینت ہیں آج ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے، محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، مستقل حصہ ہیں اس پروگرام کا، جناب محمد اویس رضا صابری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کا مزاج انسانی مزاج سے میچ کرتا ہے، انسان جس طرح سے سوچتا ہے قرآن اسی طرح سے اس کے سامنے رہنمائی کے چراغ روشن کرتا ہے۔ اگر کوئی تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس میں تاریخی پہلو ہیں، معیشت میں دلچسپی رکھتا ہے جس میں معاشی پہلو ہیں، اگر
قانون میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس میں فقہ کی باتیں ہیں، قانون کی باتیں ہیں، لیکن قانون کی کتاب نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کے لیے کبھی قانون کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نرم خوئی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کلام اللہ تمام ان فیوز و برکات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ تو خاص طور پر ایک تاریخی تناظر رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز فرمائیے، روشنی ڈالیے کہ اس سبق کا کیا پس منظر ہے، کیا حالات تھے، اور پھر کہاں آ کے ٹھہرے، پھر کہاں نبی کریم کو دوبارہ انٹروین کرنا پڑا کہ دیکھو تو صحیح، ابھی تو میں تمہارے درمیان ہوں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ صدائے قرآن جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت کے لافانی پیغام کے ساتھ دستک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بالخصوص اور دنیا بھر کے اندر جو خیر کو قبول کرنے کے جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے خیر کو سمیٹ رہے ہیں۔ آپ قرآن حکیم کے مزاج سے پہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ قرآن حکیم کو اگر ساری کائنات میں موجود خیر کا خلاصہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان لافانی ہدایت نامہ ہے کہ جو اپنے اندر اپنے سے پہلے کا سارا خیر بھی رکھتا ہے، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں جس خیر کی امکانی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا اہتمام بھی گویا اپنے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ جن آیات مقدسہ پر آج گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور غور و غوص کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اور بالخصوص یہ جو آیات ہیں ان کا جو زمانہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر وہ جو ابتدائی سال ہے مدینہ منورہ کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے حوالے سے، اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے شان نزول کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور گویا اس ماحول اور اس منظر نامے میں اور اس زمانے میں گویا ہمیں لے گئے آپ تصور میں، عالم تصور میں، کہ جہاں پر یہ اللہ کے اس مقدس قرآن کا یہ حصہ جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ لافانی خیر اللہ کی ساری مخلوق کو منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو اوس اور خزرج دو بنیادی طور پہ قبیلے، ویسے تو عرب سارے جو ہیں وہ قبائل پر مبنی یہ جزیرہ تھا، جزیرہ جو ہے وہ معروف تھا، اور لیکن اوس اور خزرج یہ دو قبائل جو ہیں عمومی طور پر جو سیرت سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں یہودی قبائل تھے۔ ان میں ایک تعداد تو یہودیوں کی موجود تھی، لیکن انہیں کلیتاً یہودی قبائل نہیں کہا جا سکتا، ان کے اندر باقی لوگ بھی موجود تھے۔ اچھا، یہ دونوں قبائل لگ بھگ ایک ہی زمانے میں اس خطے کے اندر آ کے آباد ہوئے، اور اگلی صورتحال یہ تھی کہ ان کے درمیان اپنی آباد کاری کے ابتدائی دنوں سے ہی ایک مخاصمت، ایک مخالفت جو ہے وہ پائی جاتی تھی، اور جیسے ابھی آپ نے جنگ بعاث کا ذکر کیا جس کی طرف وہ جو ہے وہ شماس بن قیس، اصل اس کا نام ہے شماس بن قیس، اس نے وہاں پر جو ہے وہ بیان کیا، وہ گویا ایک آگ لگانے کی کوشش کی اور دوبارہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ یہ کوئی لگ بھگ 120 سال سے بغیر تسلسل، جسے کہتے ہیں نا رکاوٹ کے ساتھ، بغیر وقفے کے، یہ ایک جنگ ایسی تھی جو عربوں کے اندر جاری تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جو حرمت کے مہینے تھے ان میں بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ اپنے مخالف پر سے تلوار اٹھا لیا کرتا تھا۔ جنگوں سے لوگ اپنے مردوں کو لے کر ان کے زخم، تازہ زخم اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھروں کو پلٹ جاتے تھے کہ یہ وہ مہینے شروع ہو گئے ہیں جن میں جنگ نہیں ہونی۔ لیکن خطیب بغدادی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دو قبائل، ان کے درمیان مخاصمت کا، بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ نفرت کا یہ عالم تھا، غصے کا یہ عالم تھا کہ یہ ان مہینوں میں بھی ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ اس درجے کی ان کے درمیان جنگ تھی۔ یہ جو جنگ بعاث ہے یہ لگ بھگ کوئی 9 برس تک تسلسل کے ساتھ جاری رہی، اور اس کا عالم یہ تھا کہ اب یہ افرادی قوت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس نے ان دونوں قبائل کو اتنا کمزور کر دیا کہ گویا انہیں اعلان جنگ کرنے کا تکلف بھی نہیں کرنا پڑا، یعنی دونوں نے ڈھال ہو کے، جیسے دو پہلوان ایک میدان میں گرتے ہیں اور نڈھال ہو کے وہیں پہ وہ ایک مقابلہ ختم ہو جاتا ہے، گویا اس طرح کر کے وہ جنگ کی یہ صورتحال تھی۔ اس زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اللہ کے نبی ہونے کا جو ایک پیغام اور ایک ازلی ابدی بشارت جو تھی وہ سنا چکے تھے اپنے سامعین کو، اور رسول رحمت کے بطور آخری نبی کے آنے کی خبر جو ہے وہ مدینے کے اندر بھی پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ ان قبائل میں سے تھے جو بہت دیر سے آخری نبی کے حوالے سے باخبر تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔
ان میں بڑا قبیلہ خزرج تھا، اور اس کا یہ شرف ہے کہ جو پہلے 6 لوگ جنہوں نے مکے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکبرست کے اوپر اسلام قبول کیا، یہ وہ قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے کے 84 لوگوں نے بیعت عقبہ ثانی جو ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ غلامی جو ہے اس کا شرف حاصل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آمد کی دعوت دی۔ اب میرے کریم رسول کے امن کے ساتھ رغبت اور محبت جو ہے اس کا مزاج یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلتے ہیں تو ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد، مسافت طے کرنے کے بعد مدینے کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ مقام قباء جو ہے جسے قباء بھی لوگ کہتے ہیں، وہاں پر حضور لنگر انداز ہو جاتے ہیں، وہاں آپ قیام کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کئی مہینوں سے حضور کا انتظار کر رہے تھے، یعنی اس میں اوس اور خزرج کے لوگ بھی شامل تھے۔ خزرج کی جو سربراہ تھے ان کا نام اسعد بن لبادہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے میزبان ہوا کرتے تھے، اور جنہوں نے سب سے کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے وہ جو مہاجرین صحابی تھے ان کے لیے گھروں کا اہتمام کیا، ان کے لیے لنگر کا اہتمام کیا، اور حضور کے جو مہمان ہوا کرتے تھے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ اسی قبیلے کے سربراہ تھے۔ اب یہ دونوں قبائل جو تھے ان کے درمیان مخاصمت تھی۔ حضور قباء کے مقام پر آ کر تشریف فرما ہوئے، اور حضور کو جب ان دونوں کے جو وہ لوگ تھے بالخصوص خزرج کے جنہوں نے سرکار دو عالم کے ہاتھ پر ایمان کی نعمت پا لی تھی، ان کی یہ خواہش تھی اور بے چین تھے کہ حضور مدینہ تشریف لائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آنا تو چاہتا ہوں مدینہ، اللہ نے میری منزل تو مدینہ کو ہی قرار دے رکھا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے داخل ہونے سے پہلے تم دونوں کے درمیان جو ایک نفرت ہے اور ایک مخالفت ہے اور ایک جو جنگ ہے وہ امن میں تبدیل ہو، اور گویا ایک پرفضا جسے کہتے ہیں نا پرامن فضا کی خوشخبری مجھ تک پہنچے اور اہل مدینہ تک پہنچے۔ دونوں قبائل حضور کے پاس الگ الگ آ کے ملے، حضور نے دونوں کے مطالبات سنے، دونوں کی گریونسز سنے، اور پھر ان کے درمیان ایک گویا جسے کہتے ہیں ایک امن کا معاہدہ طے کیا، اور اس امن کے معاہدے کی خوشخبری کے ساتھ میرے کریم اس کی ابتدائی جو حالات ہیں ان کو طے کر کے حضور مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے جب یہ دونوں قبائل آپس میں جنگ باز کے اختتام پہ بالکل نڈھال ہو چکے تھے نا، تو 2 لوگ ان کے اندر بڑے متحرک تھے۔ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، جو منافقین رئیس المنافقین جسے کہتے ہیں، جس نے ظاہری طور پر رسول رحمت کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول بھی کر لیا، ایک وہ تھا، اور اس نے گویا ذہن سازی کر لی تھی کہ اب دونوں قبائل جو تھے وہ ایک طور پہ جو ہے وہ اپنی باعزت جنگ بندی کے حوالے سے عبداللہ ابن ابی کو جو ہے وہ اپنا رہبر اور سربراہ مان چکے تھے، کسی حد تک ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی۔ اس کا انتہائی قریبی آدمی جو تھا وہ شماس بن قیس تھا، جس کے بارے میں ابھی آپ نے بڑی خوبی سے بیان کیا، جس کی نسبت سے یہ پھر آیات جو ہے ان کا نزول ہوا۔ یہ بنیادی طور پہ اس کا بہنوئی بھی تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی قرابت کے رشتے تھے، اور ان دونوں قبائل کا انفلوئنس یہ تھا کہ ایک قبیلہ جو تھا وہ اپنے زمانے کی جو رومن امپائر تھی اس کے ساتھ تجارت میں جو تھا وہ مستقل معاملات میں تھا، اور معاہدے کی شکل میں تجارت تھی ان کی، گویا آج کی زبان میں اسے اگر MOU کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اور جو دوسرا قبیلہ تھا اس کا جو پرشین امپائر تھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے معاہدات تھے اور ان کے ساتھ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو شماس بن قیس ہے نا، اس نے اور عبداللہ ابن ابی نے یہ طے کر رکھا تھا کہ گویا ہماری جو ہے نا وہ ہمیشہ کے اقتدار کی منزل جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، اور اب ہم ان کو بظاہر آپس میں ان کا راضی نامہ کروا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے اوپر جو ہے نا حکمران بن کر بیٹھ جائیں گے۔ اور اس نے شماس بن قیس کو یہ کہا تھا کہ اگر میں حکمران بنا دیا گیا، ان دونوں نے میری سرداری قبول کر لی، تو میں جو نظام میں عدل ہے وہ تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہیں اس کا سربراہ بناؤں گا۔ تو وہ جب سرکار دو عالم تشریف لائے تو اللہ نے سب کے دلوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک پاکیزہ تعلیم تھی اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے گویا جیسے ایک سرداری کے چھوٹ جانے کا ایک زخم ہوتا ہے وہ ان کے سینے کے اوپر لگ گیا۔ اب جیسے جیسے وہ لوگوں کے درمیان ان دونوں، کیونکہ ان کی ساری جو اہمیت تھی نا وہ ان دونوں قبائل کو لڑانے پر تھی، اور اسی کی وجہ سے ان کی اہمیت بنی ہوئی تھی، معاشرے کے اندر ان کا روب داب قائم تھا، ان کو فوقیت دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امن کا ایک ماحول جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کی اہمیت ختم ہوگی، اور ہر شخص اپنے نجی معاملات، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا، گویا اپنے آپ کو بے وقت ہوتا ہوا دیکھتے تھے نا، تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی تھی۔ پھر ان کے دل میں، ان میں شماس بن قیس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے غلام کو، اس کا نام ابو رافع تھا، ابو رافع کو اس نے بھیجا اور جا کے کہا کہ تم جا کے، ویسے رسول رحمت کے غلام کا نام بھی ابو رافع ہے، خدمتگار کا نام ابو رافع، وہ ابو رافع کو اس نے بھیجا جو اس کا غلام تھا، اور اسے کہا کہ تمہیں اشعار بڑے زبانی یاد ہیں، تمہیں ازبر ہیں، اور تم بڑے اچھے لہن کے ساتھ
جذبات اور جذبے کے ساتھ جنگوں میں پڑھا کرتے ہو, تو تم نے وہاں جا کے جو اشعار ہیں 4 اشعار ایک طرف کے پڑھنے اور پھر 4 اشعار دوسری طرف کی طرف سے کھڑے ہو کے پڑھنے. کچھ دیر تک تو وہ اسے ایک مذاق کی محفل کے طور پر لیتے رہے, ایک پرانی یادگار کے طور پہ, لیکن ظاہر ہے جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ کوئی بھی ذی شعور ذی ذوق آدمی جب سنتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور جن کے بزرگوں کے بارے میں اور جن کے بارے میں کہا گیا ہو ان کے اندر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایک انٹرٹینمنٹ کا انوائرمنٹ تھا نا وہ دوبارہ سے سنجیدگی اختیار کرتا گیا, اور دونوں کھڑے ہو گئے. ایک طرف سے قبیلہ خزرج جو تھا اس کی طرف سے جو شخص آئے, جو اوس قبیلہ اوس کی طرف سے آئے ان کا نام اوس بن قیس تھا, اور جو دوسری طرف سے آئے ان کا نام تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جابر بن جعفر ان کا نام تھا. یہ دونوں دست و گریبان ہو گئے آپس میں, اور دونوں کا آپس میں گویا لڑائی شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر وہاں پر ایک صحابی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ. وہ پیچھے ہٹے, حضور تک یہ بات پہنچی, اور پھر وہاں سے ان آیات کی نزول کا جواز جو ہے وہ پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخی اس کا پس منظر ہے, وہ آپ نے بہت خوبی سے بیان کیا ہے. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن ہے, اور میں نے جیسے عرض بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا نہایت ہی آسان انداز میں احاطہ کیا ہے اس ساری تاریخ کا جو آج کے سبق سے تعلق رکھتی ہے. آگے بات کرتے ہیں, لیکن وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساتیں ہیں اور پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن میں سبق ہے, قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک. ڈاکٹر صاحب, اس سارے تاریخی تسلسل کا اور تاریخی پس منظر کا جو نچوڑ ہے اگر ہم نکالنا چاہیں, وہ میرے خیال کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد, نبی کی محبت کو قبول کر لینے کے بعد دوبارہ ڈگمگا جانا یا ڈگمگانے کی کوشش کرنا کسی کو, یہ گمراہی کا اور بربادی کا باعث ہوا کرتا ہے. اور اس میں اگر ہم صدائے قرآن تلاش کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد متزلزل نہیں ہوا کرتے, اور ہمارے لیے تاریخ بھری پڑی ہے, اور وہ سنہری تاریخ ہے. انبیاء کی تاریخ ہے, پھر ختم المرسلین کی تاریخ ہے, پھر آپ کے صحابہ کی تاریخ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بلال کوئلوں پہ تو دہکتے, کوئلوں پہ تڑپتے رہے, لیکن ڈگمگائے نہیں تھے. یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ ایمان کو جب قبول کر لیا جائے, اور پھر ایمان بھی اللہ پہ ہو اور ذات ختم المرسلین پر ہو, اور یہ ان کی فرما برداری کا عہد ہو جو ایک دفعہ اوتھ اٹھا لیا جائے, اور اس کے بعد اگر شکوک و شبہات سے مرغوب ہو لیا جائے یا مغلوب ہو لیا جائے تو پھر وہ تباہی کا باعث ہوا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایمان, نبی کریم کی حدیث یہ بھی ہے کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اب ایمان کو گھٹنے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت اور بنیادی سوال. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ ہر نعمت کا ایک شکر ہوا کرتا ہے جو اس کی حفاظت کیا کرتا ہے, تو یہ جو ایمان کی نعمت ہے اس کے شکرانے میں کیا کیا آتا ہے؟ تو آپ نے جو 5 باتیں بیان کی اختصار کے ساتھ, ان میں سے صرف پہلی بات پر اکتفا کروں گا. آپ نے کہا شکرانے کی پہلی صورت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ اللہ جڑت نصیب کر دے, اس کا حصہ بننا نصیب کر دے, گویا دین کی آغوش رحمت میں کوئی شخص آ جائے, اس کے بعد اس عظیم الشان نعمت کے شکرانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے واپس نہ پلٹا جائے, واپسی کے سارے راستے معدوم کر دیے جائیں. گویا آپ جب اس عظیم الشان فضیلت سے اللہ رب العزت کی طرف سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلیتاً اس کے حوالے کر دیا جائے. جیسے قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ جو مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائے, تو حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم, یعنی تم یہ کہہ دو کہ اللہ, یہ بظاہر ایک فکرہ ہے نا. علامہ نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا.
جیسے آپ نے کیا خوبصورت مثال دی کہ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کلمہ ہی پڑھا تھا نا، جی کلمہ ہی پڑھا۔ یہ ایک سانس میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ کلمہ دہرایا جا سکتا ہے، اتنا مختصر کلمہ ہے، لیکن اس مختصر سے کلمے کی جو نعمت ہے اس کا شکرانہ اور اس کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اتنے برس تک گرم ریت پر لٹایا جائے، سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھے جائیں، بچوں کو پیچھے لگا کے پتھر مروائے جائیں، اس لک و دک صحرا میں جہاں کوئی آپ کی آواز سننے والا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کی داد رسی کرنے والا نہ ہو، وہاں نہ صرف یہ کہ آپ اپنی اس نعمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے قول پر قائم رہیں جو اللہ کے ساتھ آپ نے اس کی توحید کا اقرار کر لیا، اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دینے کا اعلان کر دیے، نہ صرف اس کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں بلکہ یہ اعلان مسکراتے ہوئے ہونا چاہیے، پورے وقار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور وجودی شہادت کے ساتھ ہونا چاہیے، شعوری شہادت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اور آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ نے مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بھی بڑا خیر کلمات خیر کہہ رکھے، لیکن وہ جو ایک عظیم الشان لافانی عزت ہے نا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کا نزول کیا کرتا ہے، ان کے لیے جنت میں ابدی قیام جو ہے اس کی بشارت آتی ہے۔ تو یہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اس کا اقرار کرنا گویا یہ اعلان ہے کہ میں اپنے سارے ماضی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے پہلے تک جو کچھ تھا کسی بھی فکری حیثیت میں، عمل کی حیثیت میں، تشخص کی حیثیت میں، نظریات اور عقائد کی حیثیت میں اس سارے سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے خوبصورت بات کی نا کہ تم اپنے آپ کو مثل مردہ ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کے حوالے کرو تاکہ وہ اپنے دست قدرت و شفقت سے تمہاری دوبارہ تعمیر فرمائے۔ وہ دوبارہ تعمیر کا شرف پانے کے لیے، وہ پچھلا سارا خسارہ ختم کرنے کے لیے جو ہے نا، میرے کریم آقا نے اسی لیے تو اس ایک کلمے کی قیمت پتہ ہے کیا رکھی؟ میرے کریم آقا نے اپنی وحی میں دھلی زبان سے مجھے اور آپ کو یہ بشارت بھیجی۔ اس کلمے کی قوت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو ایک اعلان ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمان کے تابع کرنا غیر مشروط طور پر، اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ اس سے پیچھے ایک آدمی کی 1000 سال کی بدکاری موجود ہو نا، 1000 سال کی معصیت کا بوجھ اس کے پاس موجود ہو، اگر وہ صدقے دل سے ایک مرتبہ اس کا اعلان کر دے، اللہ اس کے پچھلے سابقہ سارے گناہ، ساری خطائیں جو ہیں ان کو درگزر فرما دیتا ہے، اس سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ کلمہ زبان سے نکلنے کے بعد، گویا اس دعوے کے کر دینے کے بعد پھر قبر میں اترنے تک کسی بڑی شرمساری کے ساتھ بندہ اللہ کے حضور پیش نہ ہو، وہ اپنی اس استقامت کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہے جو اللہ کی، جو اصل میں اس کلمہ خیر کا تقاضا ہے۔ جو شخص اس استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، گویا حقیقی معنوں میں اللہ کے وہ سارے وعدے جو اس کلام اللہ کی صورت میں اللہ نے اپنے سارے ماننے والوں کے لیے کر رکھے ہیں، وہ ساری بشارتیں جو اس کلام مجید کا حصہ ہیں، ان سب کا حقدار وہ شخص ہو جاتا ہے جو اس خیر پر استقامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ تیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا، اسی سوال کا جو دوسرا رخ ہے کہ شماس بن قیس، آپ نے اصلاح بھی فرمائی، بہت شکریہ۔ آج بھی بہت ہیں ہمارے معاشرے میں شماس بن قیس جو حسد کی آگ لیے بیٹھے ہیں، اور صرف مقامی طور پہ نہیں، بین الاقوامی طور پہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کئی شماس بن قیس انتظار میں ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور روح محبت کو مدھم کر دیا جائے، اس لاء کو۔ ہم ان شماس بن قیس جیسے لوگوں کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ آج کل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویب پہ براؤز کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے دشمن ہیں جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے نقاب لیے ہوئے ہیں، بہت اچھا کہا، اڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی پہچان کیسے کریں جو ہمیں پھسلانا چاہتے ہیں دین اسلام سے، راہ اسلام سے، راہ ہدایت سے؟ ان کو پہچانے کیسے، اور پھر ان کا ہم اپنے فکر و عمل سے جواب کیسے دیں؟ عصر حاضر کے جو 3-4 بہت بنیادی سوال ہو سکتے ہیں جن کا بہت اہتمام کے ساتھ جواب دریافت کرنا چاہیے، اور پھر اسے اپنے ذہن میں راسخ کر کے اس کی روشنی میں اپنے عمل اور اپنے مزاج کو مرتب کیا جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے،
بہت بنیادی مسئلہ ہے اس زمانے کا جی جس میں آپ اور میں موجود ہیں کہ ڈس انفارمیشن کے نام پر جی اتنا کچھ جو ہے وہ موجود ہے، اور لوگوں کو کے ذہن کو کبیدہ خاطر کرنے کے لیے اتنا کچھ موجود ہے کہ حق تک رسائی جو ہے وہ اتنا بیلا پسلا دیا جاتا ہے، اتنی گمر گھیریوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اتنے آف شوٹس، اتنی ذیلی شاخیں سامنے بیان کر دی جاتے ہیں کہ اصل راستے کا یقین کرنا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات گمان کرنا، اس کے بارے میں تصور قائم کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت بنیادی سوال کہ اس طرح کی کردار، کیونکہ قرآن نے ان کو موضوع اسی لیے ہی بنایا ہے کہ یہ ہر زمانے کے کردار ہیں، اور ہر زمانے میں پچھلے 1500 سال میں بھی ہر زمانہ جو ہے وہ اس طرح کے کرداروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور جب تک یہ خیر اور شر کی جنگ رہنی ہے اس وقت تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں یہ دونوں کردار خیر اور شر کے موجود رہنے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی۔ چراغ مصطفی جیسے جیسے اپنی روشنی سے دنیا کو جو ہے وہ اللہ کا خیر عطا کرتا رہے گا، وہاں وہاں کچھ ایسے ناعاقبت اندیش بدبخت پیدا ہوتے رہیں گے جو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن کو یقین کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہر زمانے کے لوگوں کا جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو بہت فوری طور پر ہمیں پہچان کروانے میں مدد کر سکتا ہے کہ کون جو ہمیں جو کچھ پہنچا رہا ہے وہ اس کا نتیجہ اور اس کا آخری سرا خیر پر جا کے ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت بنیادی مثال یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کی نسبت سے، کیونکہ آپ خود الحمدللہ سیرت کے اس ملک کے بلا مبالغہ چند جو بڑے اور معتبر نام ہیں ان میں سے ایک ہیں، ایک معتبر حوالہ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اسے تفصیل کے ساتھ سمجھ لیتا ہے اس کے لیے پھر ان سارے معاملات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکاس ہے، اور ہم تک اللہ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ دین جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا نام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے کو جو بندہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حقیقت میں وہ دین کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ بہت سادہ اور بنیادی بات ڈاکٹر صاحب، جو آدمی، جو فکر، جو نظریہ، جو بحث، جو علم کا ذریعہ آپ کو اور مجھے الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آغوش میں دینے کا ذریعہ بنتا ہے، حضور کے ساتھ یہ جو اعلانیہ غلامی کا رشتہ ہے اسے پختہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس وہ خیر کا اور محفوظ راستہ اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور ہر وہ بات جو اپنے اندر خواہ کتنی ہی چمک، کتنی ہی معقولیت رکھتی ہو، حتیٰ کہ کتنی دلچسپ ہو، کتنی دلکش ہو، کتنی اسے دلائل سے آراستہ اور پیراستہ کر رکھا ہو، اگر اس کا آخری اور حتمی نتیجہ جو ہے وہ آپ کے اور میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوری کا ذریعہ بن رہا ہے، اس میں نسبتاً جو دوری ہے اسے اضافہ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو پھر اس میں سے سب کچھ برآمد ہو سکتا ہے، خیر برآمد نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہر زمانے میں اس پر خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس زمانے کے اندر ہمیں بالخصوص سارے لوگوں کو اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو یہ بات بہت اہتمام کے ساتھ سمجھانی چاہیے کہ دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا نام ہے۔ جو شخص حضور کے جتنے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین، اللہ کی خوشنودی کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جو بھی فکر اور جو بھی مشن اور جو بھی جد و جہد جو ہمیں نبی کریم کے قریب کر دے، آپ کے مزاج عالیہ کے قریب کر دے، سمجھ لیں وہ دین کے قریب کر رہی ہے۔ اور جو جد و جہد، جو دعوت، جو فکر آپ سے دوری کا باعث ہو، بے شک وہ کتنی بھی دلچسپ ہو، کتنی بھی اس میں رنگینی ہو، کتنی بھی دلکشی ہو، وہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ باطل ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں دشمنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاصمت ہے، اور وہی مخاصمت ہمارے اندر کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم اسی روح محمد کو تازہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، الحمدللہ جو پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ صدائے قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔
ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک آج ہمارا سبق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سبق میں جو پورا تاریخی تسلسل بھی ماشاءاللہ آپ نے کیا خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اوس اور خزرج پہلے مخاصمت تھی، پھر محبت پیدا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر شماس بن قیس ایک کردار سامنے آیا اور وہ حسد کا پیکر تھا اور اس نے محسوس کیا یہ تو محبت ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہوئی، پھر ایک تدبیر اس نے جگانی شروع کی اور ایک شخص کو تیار کیا، اس نے وہ پرانے اشعار سنائے جس میں دشمنی کی باتیں تھیں۔ جب وہ سنائے گئے، جیسے میں نے عرض کیا کچھ نہ کچھ فرق پڑنا تھا اور وہ پڑا، اس وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ کیا کرتے ہو اے نبی، ان سے کہیں کہ ایک تو تمہاری طرف اللہ اپنی نشانیاں بھیج رہا ہے، اپنی آیات بھیج رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں بھی ہیں اور یہ وحی کی صورت میں جو کلام اللہ کی آیات ہیں یہ بھی ہیں۔ آسان الفاظ میں میں ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں معانی و مفاہیم جو ہیں اس سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اللہ کی آیات بھی تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں اور نبی کریم رکھ رہے ہیں تمہارے سامنے ان آیات کو، پھر نبی کریم کی اپنی ذات جو سراپائے رحمت ہے، ایک افق سے لے کر دوسرے افق تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہوں تک آپ کی رحمت ہی رحمت ہے، اس سب کے باوجود دوبارہ بہک رہے ہو، دوبارہ ڈگمگا رہے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیں، آپ وضاحت فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آیات بھی نازل ہو رہی ہیں پھر بھی تم بظاہر اس کے جو اولین مخاطبین ہیں نا وہ تو اہل یہود ہی ہیں، اہل یہود اور کسی درجے پہ اہل نصارہ بھی، لیکن اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس زمانے میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے تھے، گو کہ بڑی تعداد میں مشرکین جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے، لیکن مدینے میں بھی ایک تعداد بار طور موجود تھے جو مشرکین تھے۔ سو گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان سب کو مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جب اللہ کی آیات کا اتنا واضح سامنے آ جانا، یعنی کیا تم زمین و آسمان کے درمیان جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ تمہیں اپنے معبودان باطلہ جو ہے ان سے بیزار ہونے کی، ان سے نفی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس پر نہیں آمادہ کرتے؟ اور کیا وہ جو اصل حقیقی خالق و مالک ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس ساری کائنات کا وارث بھی ہے، جو اس کا منتظم بھی ہے، جس کو چلانے والا بھی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، نہ جسے اونگ آتی ہے، نہ جو تھکتا ہے، نہ جسے بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ جو کائنات کا اکلوتا رب ہے، کیا اتنی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارا دل جو ہے اس کی صداقت کی گواہی نہیں دیتا؟ ایک تو ان کے لیے اور اہل کتاب کے لیے بالخصوص اللہ رب العزت نے جو دوسرا فرمایا نا، یہاں آیات سے مراد یعنی گویا مشرکین کے لیے جو معبود حقیقی اور معبود واحد کے تصور سے آری لوگ تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی نشانیوں کو اللہ کی توحید کے جواز کے طور پر پیش کیا۔ ان آیات سے مراد جو کائنات کی آیات ہیں جنہیں آیات کونیہ کہتے ہیں، اور دوسری جو آیات ہیں جنہیں آیات شرعیہ کہتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات، وہ اہل کتاب کے لیے ہیں کہ وہ آیات، وہ علامتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی نسبت سے اہل کتاب کو بہت صدیوں پہلے سنا دی گئی تھیں اور ذہنی طور پر تیار کیا گیا تھا، ہر زمانے کا نبی جو تربیت کرتا ہوا آ رہا تھا، کیا آپ لوگوں نے ان ساری آیات کو سننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے معیارات پر جو بتائے گئے تھے ان سے بڑھ کر اپنے درمیان پانے کے باوجود کیا پھر تمہارے اپنے اندر کی وہ جو انا ہے وہ تمہیں باز رکھتی ہے کہ تم اللہ کو ایک اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس آخری پیغام کو قبول کرنے سے آری ہو، اور ابھی تک تمہارے دل میں وہ شکوک و شبہات نہ صرف اپنے لیے موجود ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اکسانے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ تو گویا یہ آیات جو ہیں ان میں اللہ نے دونوں جواب فراہم کر دیے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور خود سرکار دو عالم جو اللہ کی سب سے بڑی جو ہے وہ خیر کی نشانی ہے ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچان پا رہا تو اسے اس کی بدبختی کے علاوہ اور کس چیز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کمال، ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو ہے اور ہمارے لیے اثاثہ ہے، سرمایہ حیات ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کے لیے بھی آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی باعث راحت ہوتا ہے، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ اور ناظرین کرام، آج جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے ہے سیدنا مرتل القرآن، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے اشارہ ملتا ہے؟
ورتل القرآن ترتیلا، سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، اے نبی جب قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے آپ اس کو تیزی سے نہ پڑھا کریں، یہ ہمارے ذمے ہیں، آپ کے قلب اطہر میں سما جانا، اس کو سمونا، آپ کو یاد کرانا، یہ ہمارے ذمے ہیں، آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ اور یہی حکم آج ہمارے لیے ہے کہ جب بھی ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم اس بارے میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں۔ اس کے بعد ہے سیدنا المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیجے جانے والے، آپ کو بھیجا گیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 56 ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 ہے، یاسین کی آیت نمبر 13 ہے، یاسین کی 14 ہے، یاسین کی 16 نمبر آیت بھی ہے، اور سورہ الصافات کی آیت نمبر 37 ہے، الصافات کی 181 بھی ہے، اور ناظرین کرام سورہ الدخان آیت نمبر 5۔ پھر ہے سیدنا مرفوع الذکر، جن کا ذکر بلند کر دیا گیا، ورفعنا لک ذکرک، مرفوع جس کا بلند کر دیا گیا ذکر، تو آپ کا ذکر سب سے بلند کر دیا گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کون سا ایسا مسجد کا مینارہ ہے جہاں سے محمد رسول اللہ کی 5 مرتبہ صدا بلند نہیں ہوتی، زمین سے لے کر عرش تک محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ہے، آپ مرفوع ذکر ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 4 سے یہ استخراج ہوتا ہے آپ کے اسم نبوی کا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا المذکر، نصیحت کرنے والے، سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 9 ہے، اور سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آخری اسم مبارک ہے سیدنا المزکی، پاک کرنے والے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور 151 بھی ہے بقرہ کی، پھر آل عمران کی 124 ہے ناظرین کرام، التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور سورہ شمس کی آیت نمبر 9 ہے، جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہمارے سامنے آتی ہے، المزکی، پاک کرنے والے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب میں جناب اویس رضا صابری سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو،
بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، میرا دل بڑا ہی بے حس کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی نعت جب نبی کی، سنی نعت جب نبی کی، تو یہ دل مچلنا سیکھا، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا، ہاں لیا نام جب نبی کا، تو خدا سے ملنا سیکھا، میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذبے عاشقی نے کہاں گر بدلنا سیکھا، میرے جذبے عاشقی نے کہاں گر بدلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈلنا سیکھا۔